محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، آج ہم اللہ کی آخری اور اللہ کی کتابوں میں سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اس آغاز میں قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہوا کرے گی، ساتھ ہی ساتھ نحوی ترکیب بھی ہوگی، اور اگر کوئی کلمہ معلل ہے، مبدل ہے یا مخفف ہے تو اس کی تعلیل یا تبدیل یا تخفیف بھی بیان کی جائے گی۔ تو تمام ہی مستفیدین سے گزارش ہے کہ سبق کو باغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور حقیر کے لیے سعادت دارین کی دعا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ فاتحہ اور فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، اور سورۃ الکنز، خزانے کی صورت۔ سورۃ الکنز خزانے کی صورت، یعنی اس صورت میں خزانہ ہے۔ کافیہ کفایت کرنے والی، وافیہ اس کا معنی بھی وہی ہے، کافیہ ہی، پورا کرنے والی یا کفایت کرنے والی۔ شافیہ شفا دینے والی، اور سورہ شفا، سبع مثانی، اور سورہ نور، اور سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، اور تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاح۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حرف ہیں۔ اس کی کوئی بھی آیت نہ تو ناسخ ہے
اور نہ ہی منسوخ ہے۔ اس آیت کا اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ عمرو بن شرجیل سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں ایک ندا سنا کرتا ہوں جس میں اقرأ کہا جاتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کو خبر دی گئی، عرض کیا جب یہ ندا آئے آپ باطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ یہ اس کے نام اور اس کا شان نزول ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہانوں کا۔ یہ کنز ایمان کا ترجمہ ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں والوں کا، جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ سب ترجمہ اس میں الف لام کا کیا گیا ہے۔ الف لام استغراق کے لیے ہے۔ الف لام استغراق وہ ہوتا ہے جو اپنی مدخول کے جملہ افراد پر دلالت کرتا ہے۔ حمد کا معنی ہے خوبی، اچھائی۔ خوبی، حمد کا معنی خوبی، اچھائی۔ للہ اس میں لام کا ترجمہ کو کیا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو۔ رب کا ترجمہ مالک۔ العالمین سارے جہاں والوں کا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سارے جہان والوں کا۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ اسی کو دوسرے انداز میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے ہیں،
خبر ہے یہ، تو ہیں لگایا جائے گا اس میں ترجمے میں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا پالنے والا، پالنہار، جو تمام جہاں کا پالنہار. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں رب العالمین یہ اسم جلالت کی صفت ہے، تو صفت اردو میں موصوف سے پہلے آتی ہے، تو ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں سارے جہاں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں سارے جہاں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں. جیسے الرجل العالم، عالم مرد، تو صفت پہلے آتی ہے اردو میں. یہ تو موصوف صفت کا جب بیان ہوتا ہے تو اس میں بیان کیا ہی جاتا ہے کہ اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں ہوتا. تو ترجمہ یوں ہوگا تمام تعریفیں سارے جہاں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا. الرحمن کا معنی ہے بہت مہربان، اور الرحیم رحمت والا، بہت مہربان رحمت والا. الرحمن کے ترجمے میں بہت، اور رحیم کے ترجمے میں بہت نہیں ہے. اچھا، رحمت اور مہربان، مہربانی، یہ ایک ہی معنی ہے، دونوں کے. مہربانی بھی وہی ہوتی ہے اور رحمت بھی وہی ہے، ایک ہی معنی. اس کے حروف اصلی را ح میم ہیں دونوں ہی کے، تو ظاہر بات ہے معنی بھی ایک ہی ہوگا، دونوں کا معنی اصلی ایک ہی ہوگا. دونوں صفت مشبہ ہیں، تو دونوں کا جب ایک ہی ترجمہ ہے تو اردو میں بھی دو ایسے ہی لفظ تلاش کیے گئے جن دونوں کا معنی ایک ہی ہو. وہ رحمت اور مہربانی ہے، یا شفقت بھی کر سکتے ہیں. اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحمان میں حروف زیادہ ہیں، 5 ہیں، رحیم میں 4 ہیں. تو حروف کی زیادتی سے معنی میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس لیے رحمان کے معنی میں زیادتی اس طرح کی گئی کہ اس کے ترجمے میں بہت بڑھا دیا، تو بہت مہربان رحمت والا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. یوم الدین روز جزا، اور مالک ہے ہی مالک، روز جزا کا مالک.
اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الحمد، الحمد مبتدا ہے اور للہ لام حرف جار، اللہ اسم جلالت موصوف، رب العالمین رب صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، العالمین مضاف الیہ، صفت مشبہ اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کے صفت اول، اللہ اسم جلالت کی صفت اول، الرحمن صفت دوم، الرحیم صفت سوم، مالک یوم الدین مالکی اسم فاعل ہوا پوشیدہ فاعل، یوم الدین بترکیب اضافی مضاف الیہ، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت چہارم، موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا یا کہیں متعلق ہوا ثابتن کا، ظرف مستقر ہوا ثابتن کا یا متعلق ہوا ثابتن سے، ثابتن اسم فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معناً انشائیہ ہوا۔ لفظاً خبریہ کا مطلب یہ کہ لفظ کے اعتبار سے تو یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن اس سے چونکہ خبر دینا مقصود نہیں ہے بلکہ اللہ کی حمد و ثنا مقصود ہے، تو اس لیے یہ جملہ انشائیہ ہے معنی کے اعتبار سے۔ اس میں رب العالمین اور مالک یوم الدین اسم جلالت کی صفت ہے، اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ رب صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، العالمین مفعول بہ کی جانب، ایسے ہی مالکی یوم الدین اسم فاعل اپنے معمول مفعول بہ کی جانب مضاف ہے، تو صفت مشبہ یا اسم فاعل دونوں ہی صفت ہیں، تو مضاف ایسی صفت ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت لفظیہ ہے۔ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، فقط تخفیف کا فائدہ کرتی ہے۔ تو جب یہ معرفہ نہیں ہوا تو پھر اللہ اسم جلالت معرفہ کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رب العالمین یا مالک یوم الدین لفظ کے اعتبار سے اگرچہ معرفہ نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ضرور معرفہ ہے۔ کس طرح؟ اس طرح
کہ سارے جہاں کا پالن ہار صرف اللہ ہی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو یہ معنی کے اعتبار سے معرفہ ہیں، اس لیے ان کا صفت بننا صحیح ہے۔ ایاکا نعبد، ہم تجھی کو پوجیں۔ ایاکا نعبد، ہم تجھی کو پوجیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاکا کا ترجمہ کیا ہے تجھی کو، اور وَإِيَّاكَ اور تجھی سے، نعبد پوجیں، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایک ترجمہ ہے ہم تجھے پوجیں، تجھ سے مدد چاہیں۔ تو تجھے پوجیں اور تجھی کو پوجیں، تجھ سے مدد چاہیں اور تجھی سے مدد چاہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں فرق یہ ہے کہ ہم تجھ کو پوجیں، اس معنی میں حصر نہیں ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں بنے گا کہ ہم صرف تجھی کو پوجتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوجتے۔ مثلا زید بکر سے سوال کرتا ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی سوال کرتا ہے، تو زید یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بکر سے سوال کرتا ہوں، حالانکہ وہ دوسروں سے بھی سوال کرتا ہے۔ تو اس میں حصر نہیں ہے، ہم تجھ کو پوجیں تجھ سے مدد چاہیں، اس میں حصر نہیں ہے۔ حصر نہیں ہے مطلب اس کا یہ نہیں بنتا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور جب اس طرح کہا جائے کہ ہم تجھی کو پوجیں تو اس میں حصر ہو جائے گا۔ حصر یعنی اس کا یہ مطلب بنے گا کہ ہم صرف اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جیسے یوں بولا جائے کہ میں بکر سے ہی سوال کرتا ہوں اور کسی سے نہیں، بکر سے ہی سوال کرتا ہوں، میں بکر سے ہی سوال کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب صاف یہ بنتا ہے کہ اور کسی سے سوال نہیں کرتا۔ تو ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اب اس میں یہ حصر کا معنی کیسے پیدا ہو گیا؟ اگر حصر والا معنی نہ ہو تو عربی کس طرح آنی چاہیے تھی؟ تو عربی آنی چاہیے تھی، اگر حصر والا معنی نہ ہوتا تو عربی آتی نعبدک ونستعینک، یعنی ضمیر جو ہے منصوب متصل کی ضمیر وہ فعل کے بعد آتی، فعل کے بعد۔ اب وہ منصوب ضمیر پہلے لائی گئی، تو یہ فصاحت و بلاغت کا قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، اس معمول کو مقدم کرنا جس کا حق
مؤخر کیے جانے کا ہے تو وہ حسر کا فائدہ کرتا ہے۔ تو ایاکا یہ ضمیر منصوب مفعول بہ ہے، مفعول بہ کا حق فعل فاعل کے بعد ہے، اب اس کو لایا گیا فعل فاعل سے پہلے تو اس نے حسر کا فائدہ کیا، اور ترجمہ ہوا اب ہم تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد چاہیں، اور تے ہیں لگا کے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تے ہیں جو حال میں لگاتے ہیں تے ہیں، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو ایاکا، ایاکا ضمیر منصوب منفصل، ایاکا ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ مقدم، مفعول بہ مقدم ہوا یہ، نعبد یہ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل فاعل مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، معطوف علیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور ایاکا ضمیر منصوب منفصل مفعول بہ مقدم، نستعین فعل مضارع صیغہ جمع متکلم، نحن ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل فاعل مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ نستعین اصل میں ہے نستعوینو، نستعوینو، نستنصرو کے وزن پر، باب استفعال سے ہے یہ، باب استفعال سے استعانہ یستعینو استعانتن، اصل ہے استعوانہ یستعونو استعوانن، اجوف واوی باب استفعال سے، معنی ہے مدد چاہنا، تو نستعین اصل میں نستعوینو تھا، تو معطل کے قاعدہ نمبر 8 سے واو اور یا کی حرکت اس کے ماقبل کو نقل کر دیتے ہیں جو ساکن ہو، تو نقل کر دی نستعوینو، تو واو کا ماقبل ساکن ہے عین، تو حرکت نقل کر دی، واو کی حرکت ہے کسرہ، تو اب واو کسرے کے بعد ہو گیا، تو جب واو کسرے کے بعد ہوا تو واو کو یا سے بدل دیا گیا، تو نستعینو ہوا، نستعینو۔ اہدنا الصراط المستقیم،
ہم کو سیدھا راستہ چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدی چلا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدی ہدایت سے بنا ہے اور ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، راستہ چلانا اور راستہ دکھانا۔ تو دکھانا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی سیدھا راستہ، حق راستہ کیا ہے، اس کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تو یہ معنی بھی صحیح ہے، اور سیدھا راستہ چلا کا مطلب یہ کہ ہم نے یہ جان لیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو اب اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اہدی فعل امر حاضر معروف، یہ اہدی ناقص یائی ہے باب ضربہ یضربو سے۔ تو اہدی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل، یہ متعدی بد و مفعول ہوتا ہے، نہ ضمیر منصوب متصل، یہ مفعول بہ اول، اور الصراط موصوف، المستقیم صفت۔ موصوف صفت سے مل کر مبدل من ہو، موصوف صفت سے مل کر مبدل من ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو صراط الذین، صراط مضاف اور الذین اسم موصول، انعمت فعل ماضی، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل، علیہم علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، بلکہ
علی حرف جار ہا ضمیر مبدل من ہو، اور یا غیر جو ہے یہ الذین سے بھی بدل ہو سکتا ہے، الذین صراط الذین، تو یا الذین سے بدل ہو جائے، یعنی الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کے مبدل من ہو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل، یا علی حرف جار اور ہم ضمیر مبدل من ہو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل، مبدل من ہو بدل سے مل کے مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا انعمتا کا، تو انعمتا فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کے صلہ ہوا الذین کا، الذین اسم موصول اپنے صلے سے مل کے مضاف الیہ ہوا صراط کا، صراط مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے بدل ہوا الصراط المستقیم کا، المغضوب غیر مضاف، اور المغضوبی اسم موصول اسم مفعول، علی حرف جار ہم ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر نائب فاعل، جار مجرور سے مل کے نائب فاعل، ولا الضالین واو حرف عطف اور لا زائدہ ہے، یہ معنی نفی کی تاکید کے لیے، ضالین یہ معطوف ہے المغضوب علیہم پر، تو غیر المغضوب علیہم و غیر الضالین وغیر الضالین، تو غیر مضاف المغضوبی اسم مفعول، اور علیہم جار مجرور سے مل کے نائب فاعل، اسم مفعول نائب فاعل سے مل کے معطوف علیہ، اور واو حرف عطف لا زائدہ الضالین اسم فاعل، اور ہم ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف المغضوب پر، معطوف علیہ معطوف سے مل کے مضاف الیہ غیر کا، اور غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یا تو بدل ہوا انعمتا علیہم میں ہم ضمیر سے، اور یا صراط الذین میں الذین سے بدل ہوا، تو یہ ترجمہ اور ترکیب ہوا۔ ایاک نعبد ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہاں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔